السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تو حضرات خیریت و عافیت ہوں گے۔ آج بہت ہی قیمتی بات لے کر آیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے آداب کیا ہے، کس طریقے سے اور کس ترتیب سے داخل ہونے چاہیے، اور اسی طرح داخل ہونے کے بعد کس طریقے کو نہج کو استعمال کرنے سے، عمل کرنے سے ہمارے نیکیوں میں، ثواب میں، عبادتوں میں اضافہ ہوں گے اور چار چاند لگ جائے گا۔ مکمل تفصیلات ایک ایک جز کو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو حضرات نئے آئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا۔ دیکھیے، انسان اگر اپنے آپ کو ہر لمحہ، ہر سانس، ہر سیکنڈ میں عبادت میں مشغول اور منہمک ہونا چاہتا ہے، لگے رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے صرف ایک کام کر لے گا، یقین مانیے کہ مکمل اس کا ہر لمحہ، ہر ایک سانس، ہر ایک دل کا دھڑکن اس کو ثواب ملتے رہیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے، جو اچھے اچھے کریکٹر ہے، اچھے ان کا طرز و عمل ہے، عمل مبارک ہے۔ اس کو ہم اور اپنے زندگی میں لے آئیں گے تو یقین مانیے ہمارا چلنا بھی عبادت ہو، ہمارا پھرنا بھی عبادت ہے، ہمارا بات کرنا بھی عبادت ہے، ہمارا کھانا پینا، سونا اٹھنا، ہر اعمال کرنا ہمارا کیا ہوگا؟ عبادت کی لسٹ میں کیا ہوگا؟ شمار ہوں گے اور لائن میں کھڑے ہونا پڑے گا ہمیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے ہم اپنے زندگی کو آقا دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر اتاریں گے تو ہمارا کیا دنیاوی بھی آسانی ہے، دنیاوی بھی کامیابی ہے، دنیاوی بھی ترقی ہے، مالی اعتبار سے ہو اور اخروی اعتبار سے بھی ہو، اور آخرت میں اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کے موافق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اب رہی بات کہ ہر نہج میں ہمیں آپ کو رہنمائی کی شریعت میں، ہر طریقے میں، ہر نہج میں، ہر انداز میں، ہر فیلڈ میں شریعت نے ہمیں رہنمائی کیا ہے کہ ہم ٹوائلٹ جائیں کیسے ٹوائلٹ کرنا ہے، سونا ہے تو کس طریقے سے سونا ہے، کاروبار کرنا ہے تو کس طرح کاروبار کرنا ہے، یہاں تک کہ چپل پہننا، کپڑا پہننا، میاں بیوی سے رشتہ قیام کرنا، پڑوسی کا حقوق ادا کرنا، تمام جو ہمیں پیش کر دیا گیا ہے، ہمارے ذمہ اس کو ٹٹلنا ہے۔ تو ایک ایک چیز انشاءاللہ تعالیٰ سنت کے موافق ایک ایک ویڈیو آتی رہیں گی۔ آج سب سے پہلے ویڈیو آئے گی کہ مسجد داخل ہونے کا آداب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کیا مسجد اللہ کا گھر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو گاؤں اور بستیوں میں سب سے زیادہ محبوب جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ اور سرزمین کون ہے؟ منڈی اور بازار ہے۔ تو مسجد اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور بہت ہی عزیز جگہ ہے۔ اس جگہ پر ہمیں آپ کو بار بار آنی چاہیے، اور اسی طرح اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو ہوتے ہوئے قدم بڑھاتے ہوئے مسجد میں آگے بڑھتا ہے، خالص اس کی مقصد، اس کا نیت، اس کا دل، اس کی دھڑکن صرف نماز کی ارادے سے ہے، تو آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایک قدم پر ایک نیکیاں بڑھتی ہیں اور ایک قدم ایک ایک خطائیں معاف ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کوئی اگر باوضو گھر سے نکلتا ہے مسجد کو اور وہ خالص اس کا رضا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو راضی خوش کرنے کا مقصد ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جیسے باوضو نکلتا ہے، جو آدمی حج عمرہ کرنے جاتے ہیں اور احرام پہن کے جاتے ہیں تو احرام پہن کے جانے جو ثواب ملے گا، ویسے انسان کو بعین ہی جو باوضو ہوتی ہے مسجد پر قدم بڑھاتا ہے اس کو اسی طرح اس کو ثواب اور اجر جن سے نواز جائے گا۔ تو مسجد پر قدم بڑھانا بہت ہی مبارک اور بہت ہی مقدس عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو بار بار مسجد میں آنے کی اور مسجد میں آ کر 5 وقت پابندی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت سے تفصیلات مسجد کے فضائل کے بارے میں انشاءاللہ اگر اللہ موقع دیا تو تفصیلات عرض کروں گا۔ یہاں پر بتانا ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ مسجد جب آپ جائے تو سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ مسجد کے باؤنڈری کہاں ہے، یعنی چپل کہاں کھولتے ہیں اور چپل کہاں پر نہیں کھولنا چاہیے، یہ کو یاد رکھنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ مسجد میں داخل ہوتی ہی آپ کو کیا کرنا ہے، جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ چپل ہو یا جوتا ہو یا بوٹ ہو، اس کا پہننے کا آداب یہ ہے کہ دائیں قدم سے پہننا چاہیے اور کھولنے کے وقت بائیں قدم سے کھولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مسجد داخل ہوتے ہی کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ بائیں قدم کے جوتا کھولنا ہے، کیونکہ کھولنے کا آداب یہ کہ بائیں قدم سے کھولنا چاہیے۔ تو جوتوں کو مسجد جہاں پر پیر رکھ کے ڈائریکٹ مسجد کا حدود قائم ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، اسٹارٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے جہاں پر جوتا کھولے جاتے ہیں وہاں پر آپ جوتا کھول دیے، بائیں قدم کو نکالیں
बाएं कदम जूता निकाले बाएं पैर को, और बाएं पैर वाले जूते के ऊपर बाएं पैर रख दिए, और दायां पैर जूते से निकाले, और निकालने के बाद डायरेक्ट मस्जिद रखें, और रखने के बाद आपको क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह व सलात अला रसूलिल्लाह। क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह व सलात अला रसूलिल्लाह। उसके बाद मस्जिद दाखिल होने की दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमती। वो तो क्या है, बिस्मिल्लाह व सलात अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमती। अब दाखिल होने के बाद बहुत से हज़रात ये कुछ ख्याल करते हैं कि जो ये सोचते हैं कि अगर हम सलाम करेंगे तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो इसमें ख्याल रखना है भाई कि मस्जिद में जब दाखिल हो गए तो देखिए कि कोई इबादत मशगूल है या नहीं है। अगर कोई इबादत में कोई नहीं है, सब क्या कर रहे हैं, कोई गप्पे लड़ा रहे हैं, जैसे कि मस्जिद में आजकल गप ज़्यादा होते हैं, बाजार से भी पत्थर बना दिया मस्जिद को, ऐसे नहीं बनाने चाहिए। लेकिन बहुत सारे इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं कि तालीम मशवरा और दीनी काम में मशगूल रहते हैं। तो खैर अगर मस्जिद में कोई इबादत में नहीं है तो आप मस्जिद दाखिल होते ही क्या करना है, आप आहिस्ते से सलाम करना है। ऐसे सलाम करें कि कोई अगर इबादत में मशगूल है, आपको तो यकीन नहीं कि इबादत में कोई है या नहीं है, लेकिन कोई इबादत में मशगूल है तो उसको इबादत में खलल ना हो, इबादत में डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे अंदाज सलाम करे कि जो इबादत में नहीं है वो सलाम जवाब दे दे, और जो इबादत में उसको कोई परेशानी ना हो। इसलिए कि आपने अगर ज़ोर से सलाम कर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो क्या होगा, इबादत करने वाला खलल पैदा होगा। जो कुरान पढ़ के तिलावत कर रहा होगा, कोई ज़िक्र अज़कार कर रहा होगा, कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, कोई इस्तग़फ़ार कर रहा है, कोई कुरान पढ़ के तिलावत कर रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है, दीनी अल्लाह रसूल की बात कर रहा है, तो आपकी सलाम से उसको खलल पैदा होगा, अब वो डिस्टर्ब होगा। मैं खुद शाहिद हूँ, बहुत सारे आज़ाद देखे जाते हैं कि कुरान पर तिलावत कर रहा है, सलाम अस्सलामु अलैकुम, कुरान तिलावत बंद करके फिर इसका जवाब दीजिए, फिर अस्सलामु अलैकुम, फिर कुरान पाक बंद करके फिर इसका जवाब दीजिए। तो इससे इबादत में खलल पैदा होता है। तो इसलिए आप बाहर में ठोक ठोक के सलाम करें, मस्जिद में कोई इबादत कर रहे हैं तो उसको सलाम ना करें। सलाम करना अच्छी बात है, सलाम से मना नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं फतवा लगाई कि भाई मौलाना साहब सलाम से मना करें, नहीं, सलाम से मना नहीं, आप दबा के सलाम करें, लेकिन उसकी जगह होती है। जैसे कि अजान कब होती है, इबादत नमाज से पहले अजान होती है। अब अगर कोई कब्र में अजान देगा तो बेहतर होगा भाई, अजान कब अजान दे रहा है कि क्या है, बाथरूम में जा रहा है कि वहाँ शैतान होता है वहाँ अजान दे रहा है, नहीं मेरे भाई, बच्चा पैदा हो गया तो वहाँ पर कान में अजान काम होती है, नमाज से पहले अजान देना चाहिए। लेकिन हर जगह अजान नहीं है कि अजान बहुत वैल्यू है, कुरान पढ़ के बहुत तिलावत है, बाथरूम जाने से पहले तिलावत कर रहे हैं, ये जगह नहीं है। तो जगह जगह पर वो फजलत के हामिल रखते हैं। तो इसलिए सलाम करें तो ऐसे अंदर सलाम के सामने वाले को डिस्टर्ब ना हो। अब रही बात कि आपने देख लिया कि सब कुरान पढ़ के तिलावत में है या कोई जिक्र में है, इबादत में है, तो आप क्या कीजिएगा कि फ़ौरन आप मस्जिद में दाखिल हो जाएं, और दाखिल होते ही एतकाफ नियत कर लें कि अल्लाह ताला मैं जब तक रहूँगा एतकाफ नियत करता हूँ। इसलिए कोई ख़ास नियत नहीं है कि नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला रकात सलातिल ज़ोहर, कोई इस तरह का नियत नहीं है। बस दिल में ख्याल कर लिए कि अल्लाह ताला मैं जब तक रहूँगा एतकाफ नियत से रहूँगा। अब आने के बाद जिसके सामने आप बैठने जाइएगा, अगर वो इबादत में नहीं है, ऐसे बैठे हैं तो उसकी तरफ अगर बैठे हैं और वो मुंडी आपकी तरफ घुमा दिया, अस्सलामु अलैकुम, सलाम कर दे, बस काफ़ी हो गया, ठीक है। लेकिन दरवाजे में जोर सलाम ना करें। दो चीज़, पहला क्या होगा, चप्पल खोलने का तरीका हो गया। नंबर 2, सलाम मस्जिद दाखिल होने के लिए दुआ पढ़ें। नंबर 3, सलाम के लिए भी शर्त बता दी कि ज़ोर से नहीं करना है, कोई आदमी अगर इबादत में हो, अगर कोई नहीं हो तो फिर आप कर सकते हैं। तीसरा नंबर है कि सामने कोई अगर बैठा हुआ है वो आपको तरफ चेहरा घुमा देता है तो उसको आप सलाम कर सकते हैं। अगर ये बात के अगर देखते हैं कि वक्त है या नहीं है, ये भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। आज 90% आदमी ये नहीं सोचते कि भाई वक्त बाकी है या नहीं है, बस मस्जिद में आते हैं, आराम से नियत कर लेते हैं, वो भी पहले सब में, और 1 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, 2.5 मिनट बाकी है, इसमें 4 का सुन्नत कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ याद रखना है। अगर आपका वक्त बाकी है तो पहले सफ में आकर क्या करें, आप सुन्नत पढ़ना शुरू कर दें। अब अगर फजर की सुन्नत है तो फजर सुन्नत पढ़ लें, अगर जोहर की नमाज है जोहर सुन्नत पढ़ें, या कोई भी आया के बाद आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, नमाज पढ़ना शुरू। अगर जैसे कि आप दाखिल है कि काफ़ी वक्त है, ठीक, काफ़ी वक्त है, अपने अभी अजान नहीं हुई तो आए आप कुरान पढ़ के तिलावत करें, जिक्र करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, ठीक है, या तहियतुल दुखुल मस्जिद आप नमाज पढ़ सकते हैं अगर मकरूह वक्त दाखिल नहीं है तो आने के बाद नंबर 1 पहले सब में बैठ जाएं, वक्त हो। नंबर 2, वक्त अगर हो सुन्नत पढ़े वक्त या का, और वक्त नहीं है तो आप सिर्फ बैठ के गप्पे ना लड़ाएं, आप कुरान पढ़ के तिलावत करना शुरू कर दें, जिक्र अज़कार करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, ठीक है, और कुरान पढ़ के तिलावत करें। तो अगर करना चाहें आप कर सकते हैं। ये रही बात। दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि देखते हैं कि मस्जिद के आने के बाद देखते हैं कि कम वक्त है लेकिन फजर की नमाज है, तो क्या कहते हैं पहले सब में वो सुन्नत पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसे गलती मत कीजिए। मैं खुद इमाम हूँ, मुझे कुछ तजुर्बा है
کہ فجر میں پہلے صف میں کوئی اگر نماز سنت پڑھتا ہے تو بہت پریشانی ہوتی ہے، دماغ کا پورا امچور بن جاتا ہے، کھٹا بن جاتا ہے، اتنا کھٹا اگر خواتین دے جائے تو سینس کو ختم کر دی، اتنا کھٹا بنتا دماغ، موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ فجر کی سنت اگر نہیں پڑھ، پہلے سنت تو گھر سے پڑھ کرنی چاہیے، اگر آپ سنت نہیں پڑھ گئے تو نمبر 1 کہ ایسے چھپ کر نماز پڑھیں، سنت پڑھیں کہ آپ کے پاس قرآن کی آواز وہاں تک نہیں جاتی ہے، بہتر تو یہ صورت ہے۔ لیکن پیچھے اگر پڑھ لیتے ہیں تو بہت سارے شرائط ہیں کہ سنت فجر سنت کب پڑھنا چاہیے، کس صورت پڑھنا چاہیے، کیا ہے، تمام تفصیلات ڈالا ہوں، آپ نیچے ڈسکرپشن لنک ڈال دوں گا، آپ جا کر دیکھ لیجیے گا۔ سنت کا وقت اگر باقی ہے تو آپ کیا کریں، سنت پڑھ کے اپنا نماز پہلے سب میں شامل ہو جائے۔ اور بہت سارے کیا کرتے ہیں کہ اگر مسجد داخل ہو گئے، داخل ہونے کے بعد اگر وقت دیکھتے کم ہے لیکن پھر بھی کیا عبادت نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ اس سے غلط چیز ہے۔ اگر ہمارا آج کل نماز میں عبادت اور دلچسپی کیوں نہیں لگتی، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو 24 گھنٹہ ہے، 24 گھنٹے میں سے ہم 23 گھنٹے کیا کرتے ہیں، دنیاوی مکروفر میں پڑے ہوئے ہیں، دنیاوی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دنیا اور عبادت، اس کے درمیان میں نماز، دنیا اور نماز، اس کے درمیان کچھ وقفہ رکھ دے بیچ میں۔ دنیا میں آئے، دنیا کو جھول جھول سے آئے، مسجد نماز پڑھنے آئے تو کچھ دیر قرآن پڑھ کے تلاوت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، اس کے بعد پھر سنت پڑھے یا نماز پڑھیں۔ تو ہم جو نماز پڑھیں گے نا، اس نماز میں ہمارا ڈائریکٹ خیال دنیاوی نہیں آئے گا، بہت کم آئے گا، چانسز بہت کم ہوگا۔ آئیں گے 4 رکعت میں سے ایک رکعت ہم صحیح طرح سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کریں گے، ہم اس کا استعمال نہ کریں گے تو چاروں کو 4 رکعت پر ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ تو دنیاوی کام کے بعد بیچ میں کیا رکھنا ہے، وہ وقفہ رکھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار، ٹھیک ہے، یا استغفار، یا اگر دل نہیں کرتا کچھ پڑھنے کا آپ کا تو خاموشی سے بیٹھے رہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، بیچ میں قرآن پاک تلاوت کی، پھر آپ نماز پڑھنے شروع، اگر وقت اگر ہو، کافی وقت ہوگا، سنت کے بعد قرآن پاک تلاوت کرنا ہے، قرآن پاک تلاوت کے بعد سنت پڑھ سکتے، وہ کافی وقت ہے تو آپ بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ مسجد آنے کے بعد بہت سارے کیا کرتے ہیں، صف بندی میں بہت سارے غفلت کرتے ہیں، صف بندی میں بہت غفلتی کرتے ہیں۔ کہ سب سے پہلی بات ہے کہ جب نماز میں آپ جب تکبیر کہی جاتی ہے اس وقت سب کھڑے ہوتے ہیں اور ٹھیلا ٹھیلی کر کے صف کرتے، نہیں میرے بھائی، پہلے صف اگر خالی ہے تو نمبر 1 سنت پیچھے نہ پڑے، بالکل سنت آپ پیچھے نہ پڑے، پہلے صف میں پڑھے، اگر وقت ہے پہلے صف میں سنت پڑھنے کی کوشش کریں، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ جب تکبیر کہا جائے تو سب کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے امام کے جسٹ پیچھے جو تکبیر متکبر ہوں گے وہ امام پیچھے ہوں گے، پھر دائیں پھر بائیں، پھر دائیں پھر بائیں، پھر دائیں پھر بائیں۔ لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ 2 چیز دیکھا جاتا ہے، ایک ہے صف سیدھی نہیں کرتے ہیں، نمبر 2 دائیں والا پورا بھاگ رہا ادھر پورا بنگال تک، اور یہ جو بائیں والا ہے مجھے اسلام کو تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ دائیں والا بہت زیادہ آدمی ادھر کھڑے ہوئے ہیں، سب بہت لمبی ہے، بائیں طرف سب بہت چھوٹی ہے، لمبی نہیں ہوئی ہے، تو اس طرح کا غفلت نہ کریں۔ اگر آپ میں رکعت چھوٹ بھی جاتی ہے پھر بھی آپ کیا کریں، سب کو پورا مکمل برابر کرنے کی کوشش کریں، ایک بات۔ دوسری بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ بائیں صف کے علاوہ دائیں صف میں زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی اگر اس سوچ کی وجہ سے بائیں صف پہ جاتا ہے، حدیث ہے بائیں صف پہ جاتا ہے، اس سوچ سے کہ سب آدمی دائیں طرف جاتے ہیں، بائیں طرف کم تعداد اور بائیں طرف کیا ہوگا، کم و بیش کم ہونے کی وجہ سے میں بائیں طرف جا رہا ہوں، تو حدیث ہے کہ وہ ڈبل ثواب اس کو ملے گی، ٹھیک ہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ صف کو سیدھی کریں، اور سیدھا کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ دائیں طرف موڑ کے دیکھیں اور بائیں طرف دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور دوسری بات کہ کاندھے سے کاندھے ملائے، ایڑے سے ایڑی ملائے اور سب کو سیدھی کریں۔ تکبیر کے بعد امام صاحب فوراً ختم ہونا، فوراً نیت نہ مان لیں، آپ کیا کہ سب کو سیدھی کریں اور مطلب سٹ کے بیٹھنے کے حکم دیا کریں۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ خیر مختصر اتنی ہے کہ مسجد داخل ہوتے ہی چپل کھول کر دائیں قدم میں داخل ہوتے ہی دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ داخل ہونے کے بعد زور سلام نہیں کرنا ہے، کیونکہ عبادت کرنے والوں کو خلل پیدا ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، پریشانی ہوگی۔ اگر کوئی عبادت نہیں ہے، مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، تو آپ آرام ایک دم پورا دبا کے سلام کر سکتے ہیں، ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے مسجد میں دنیاوی بات نہیں کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار، استغفار، درود شریف، اور اسی طرح آپ نفل نماز پڑھیں، تحیۃ الوضو، دخول المسجد، یا خاموشی میں بیٹھے رہیں۔ سلام اگر آدمی بھیڑ ہے، ذکر اذکار مشغول ہے، سلام بالکل نہ کریں۔ سامنے بیٹھے، کوئی اگر آپ کو منڈی گھماتا ہے تو آپ سلام کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، خاموشی بیٹھ جائیں۔ داخل ہوتے ہی آپ اعتکاف نیت کر لیں، جب تک آپ بیٹھے رہیے گا تب تک آپ کو کیا اعتکاف کا ثواب ملتے رہے گا، یا دگنا ثواب ملے گا، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ
مسجد داخل ہونے کا وقت دیکھیں سنت ہے، سنت کا وقت باقی ہے یا نہیں ہے. اگر باقی ہے تو پہلے صف میں آنے کے بعد کیا کریں؟ سنت پڑھیں. دوسرے صف تیسرے صف پر نہیں، دوسرے تیسرے صف میں اگر سنت پڑے گا تو پیچھے آنے والوں کو پریشانی دقت کا سامنا کرنا پڑے گا. آنے کے بعد پھر جب صف کھڑا کیجیے گا تو امام سے ذمہ داری ہے کہ کیا کرے، مکبر جو ہوں گے تکبیر دینے والے امام کے جسٹ پیچھے ہوں گے، دائیں بائیں کر کے سب کو برابر کیجیے گا. اب کوئی اگر دائیں طرف زیادہ ہے بائیں طرف کم ہو گئی تو دائیں والوں کو بائیں کروا دیں، جب تک نہ گئے تب تک امام سب تکبیر دینا نہ مانیں. امید کرتا ہوں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے. نہ سمجھ میں آیا تو نمبر دیا ہوا ہے 9064005589 کو کال کر آپ مسئلے کو اور بھی کلیئر کر سکتے ہیں. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.